خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو شخص میری راہ میں قربان ہو جاتا ہے، جو شخص میری راہ میں قتل ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو شخص میری راہ میں قربان ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا طریقہ ہم اور آپ کو کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ خدا کا پتہ جو ہے کس نے دیا؟ نبی نے دیا۔ نبی نے ہی یہ بتایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے، وہ جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے۔ یہ بتانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے کہ آپ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ جو بھی شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو وہ زندہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب تعلیم حاصل کرنے والے اس تعلیم پر عمل کر کے، جو تعلیم میرے آقا نے دی، جب اس تعلیم پر عمل کر کے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں تو میرا مولا کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں جو میری راہ میں قربان ہوئے، جو میری راہ میں قتل ہوئے۔ تو اب دیکھو یہاں پر میرے مسلمان بھائیوں، جب تعلیم پر عمل کرنے والا زندہ ہے تو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ بالکل ختم ہو جانا۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ختم ہو جانا۔ جس انسان کو موت آ گئی وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، نہیں، موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم سے روح کا جدا ہو جانا، جسم سے روح کا جدا ہو جانا۔ اگر یہ مطلب لے لیا جائے کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ختم ہو جانا، تو پھر قبر میں سوال و جواب بھی تو ہے، قبر میں سوال و جواب بھی تو ہے۔ تو اگر یہ مطلب نکال لیا گیا، یہ مطلب سمجھ لیا گیا کہ بالکل ختم ہو جانا موت کا مطلب ہے، تو پھر فرشتے جو ہے کس سے سوال کرتے ہیں؟ پھر فرشتے کس سے سوال کرتے ہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے روح کا جدا ہو جانا، جسم سے روح کا جدا ہو جانا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے جو ہے انبیاء اکرام نے بھی موت کا مزہ چکھا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی روح دوبارہ ان کے جسم میں ڈال دی گئی، اور وہ جس طریقے سے زمین کے اوپر زندہ تھے اسی طریقے سے اپنی قبر میں بھی آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے انبیاء اکرام اپنی قبروں میں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہیں، آج بھی اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہیں۔ اور یہ عقیدہ جو ہے حضور سے چلا آ رہا ہے، یہ عقیدہ حضور سے چلا آ رہا ہے۔ جب آپ حدیث پاک کو دیکھیں گے، حدیث پاک کی کتابوں کو پڑھیں گے، تو سنن ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر جو ہے ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو درداء بتاتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زمین پر کی انبیاء اکرام کے جسموں کو خراب کرے یا کھائے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے جسموں کو کھائے، خراب کرے۔ اب پھر آگے میرے آقا نے بتایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ واضح ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا ہے ان اللہ حرم، میرے آقا نے فرما دیا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، انبیاء اکرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو وہ اپنی قبروں میں کرتے کیا ہیں؟ جب یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبر میں کرتے کیا ہیں؟ انبیاء اکرام اپنی قبر میں کرتے کیا ہیں؟
تو میرے مسلمان بھائیوں اس راز سے بھی ہمارے آقا نے جو ہے پردہ اٹھا دیا ہے، میرے آقا نے بتا دیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبر میں کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ میرے آقا نے فرمایا انبیاء اکرام حیات ہیں، انبیاء اکرام حیات ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب دونوں راز جو تھے میرے آقا نے دونوں راز سے پردہ اٹھا دیا۔ پہلے تو یہ بتایا کہ انبیاء اکرام اپنی قبر میں زندہ ہیں، پھر اس کے بعد میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی قبر میں کرتے کیا ہیں، وہ اپنی قبر میں کرتے کیا ہیں۔ تو میرے آقا نے بتایا کہ فی قبورہم یصلون، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اس حدیث پاک سے جو ہے دو باتیں معلوم ہوئی، اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء اکرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام اپنی اپنی قبروں میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو اور حدیثوں کی جب آپ مدد لیں گے کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ شب معراج، جب میرے آقا معراج پر جا رہے تھے، شب معراج جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ میں جو ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے شب معراج یہ دیکھا، جب میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے قریب سے گزرے تو میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ملتی ہے مشکات شریف کے اندر کہ حضرت سعید بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ ایام حرہ میں 3 دن مسجد نبوی شریف میں نہ آذان ہوئی اور نہ تکبیر۔ ایام حرہ جو ہے یہ واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا تھا کہ یزیدی جو ہے جب مدینہ منورہ پر حملہ کر دیے تھے یزیدیوں نے، یزید کی لشکر نے، تو اس واقعے کو جو ہے ایام حرہ کا نام دیا گیا ہے اور اسی نام سے اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے 63 ہجری میں پیش آیا۔ تو جب ایام حرہ کے درمیان جو ہے 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے نہ آذان ہوئی اور نہ تکبیر ہوئی۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی مسجد نبوی کے اندر جو ہے حضرت سعید بن مسیب جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ دیوانہ بن کر مسجد نبوی کے اندر ہی موجود رہے، اور مدینہ منورہ کے اندر جو اور لوگ تھے ان لوگوں کی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مسجد نبوی کے اندر آ کر جو ہے نماز ادا کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب حضرت سعید بن مسیب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر انور سے، یعنی میرے آقا کی قبر مبارکہ سے جو ہے گنگناہٹ کی آواز آتی تھی، میرے آقا کی قبر انور سے گنگناہٹ کی آواز آتی تھی، اور اسی گنگناہٹ کی آواز سے حضرت سعید بن مسیب بتاتے ہیں کہ میں یہ سمجھ جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں یہ سمجھ جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ واقعہ 63 ہجری کا ہے، ایام حرہ کا ہے، اس کے درمیان جو ہے حضرت
سعید بن مسیب اپنا ایک واقعہ بتا کر ہم اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں جو ہے زندہ ہیں، اور اپنی قبر انور کے اندر آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر افسوس کا یہ مقام ہے کہ ہم اور آپ کے اوپر تو نماز فرض ہے، ہم اور آپ زمین کے اوپر ہیں، پھر بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے، مگر میرے آقا کی شخصیت ایسی ہے، میرے آقا کی ذات ایسی ہے کہ جب تک میرے آقا زمین کے اوپر رہے تب بھی آپ نماز کو ادا کرتے رہے، اور جب آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا پھر بھی آپ قبر کے اندر جو ہے آج بھی نماز ادا کرتے ہیں، آج بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عقیدہ حیات الانبیاء کے ماننے والے جو ہے ہر زمانے میں پائے جاتے رہے، ہر زمانے میں یہ عقیدہ رکھنے والے کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہر زمانے میں پائے جاتے رہے۔ یہ سلسلہ جو ہے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہر امام نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کی مشہور شخصیت جنہوں نے ہندوستان کے اندر علم دین کو پھیلایا، جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچایا، اور ایسی شخصیت کہ جن کو جو ہے ہر مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ جو ہے، آپ فرماتے ہیں پیغمبر خدا زندہ است، پیغمبر خدا زندہ است با حقیقت حیات دنیاوی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ روئے زمین کے اوپر جب تک زندہ تھے اسی طریقے سے آپ قبر کے اندر بھی زندہ ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قسم کھا کر، وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر آپ نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہیں، بس صرف اتنا فرق ہوا کہ پہلے ہماری نظروں کے سامنے ہوتے تھے اور اب آپ نے جو ہے ہم اور آپ سے پردہ کر لیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عقیدہ حیات الانبیاء کا جو عقیدہ ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہی عقیدہ جو ہے صحابہ کرام کا بھی تھا، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی تھا، اور یہی عقیدہ تابعی کا بھی تھا، یہی عقیدہ تبع تابعی، یعنی 1400 سال سے اس کا جو سلسلہ ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھو حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ معلوم ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری ایام آیا تو آپ نے جو ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک وصیت کی تھی، اور وہ وصیت یہ کی تھی کہ آپ نے فرمایا، اے علی، تم جو ہے جس طریقے سے تم نے نبی کو غسل دیا تھا اسی طریقے سے مجھ کو بھی غسل دینا، اور اسی برتن سے جو ہے مجھ کو غسل دینا جس برتن میں پانی لوگوں نے لا کر نبی کے غسل کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے حضرت علی سے یہ وصیت کی کہ اے علی، تم ہی جو ہے مجھ کو غسل دینا اور کفن پہنانا۔
اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پھر آگے جو ہے حضرت علی سے حضرت ابو بکر نے یہ وصیت کی کہ اے علی، جب میرا جنازہ جو ہے تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو لے جا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے میرا جنازہ جو ہے رکھ دینا، اور یوں کہنا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر یستأذن، یعنی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے یہ وصیت کی کہ اے علی، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے میرے جنازے کو لے جا کر نبی کے روضہ مبارکہ کے سامنے رکھ دینا، اور نبی سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر اجازت چاہتا ہے، اگر روضہ اقدس کا دروازہ کھلے تو اس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر کو بھی یہ معلوم ہے کہ میرے نبی جو ہیں، میرے آقا جو ہیں، اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اور حضرت علی کا بھی یہ عقیدہ معلوم ہوا، کیونکہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی اس وصیت کو قبول کیا، تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر کا بھی یہی عقیدہ ہے اور حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب جب جنازہ لے جا کر میرے آقا کے روضہ مبارکہ کے سامنے رکھا گیا تو تمام صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، اور یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے اور اجازت چاہتا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو دروازہ پہلے بند تھا وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور اندر سے آواز آتی ہے کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر کو جب اجازت مل گئی کہ اب نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے، تب جا کر صحابہ کرام نے جو ہے حضرت ابو بکر کو نبی کے پہلو میں دفن کیا، اور ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اکرام آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ جو ہے 14ویں صدی میں نہیں گڑا گیا ہے، بلکہ 1400 سال سے یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ بھی اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اسی عقیدے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔